ابھی کا مغربی معاشرے نے خاتون سے اس کی نسوانیت کو چھین لیا ہے، اس کے ماں ہونے کو چھین لیا ہے، اس سے خانوادہ چھین لیا ہے، اس سے شوہر چھین لیا ہے، سب کچھ چھین کے اس کو کہتے ہیں ہم سب کچھ تمہیں دیتے ہیں کہ مرد کو فوقیت حاصل ہے۔ کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے مرد کو، ایک آنے کی بھی، ایک انچ کی بھی، کسی طرح کی کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے خاتون پہ۔ یہ میڈیا میں بڑی طاقت ہے، جو کچھ آپ کو نہیں چاہیے وہ سب آپ کو دلاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ الحاد سے متعلق ہمارے سوالات چل رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ انور علی نجفی صاحب حفظہ اللہ۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سوال یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ اسلام انسانی حقوق بھی فراہم کرتا ہے، مردوں کو بھی حقوق دیتا ہے، عورتوں کو بھی حقوق دیتا ہے، لیکن ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ، اور یہ بات یعنی ملحدین کی جانب سے سوال کیا جاتا ہے، خاص طور پر خواتین کی جانب سے، کہ مولوی صاحب آپ تو یہ کہتے ہیں کہ اسلام حقوق دیتا ہے، لیکن آپ نے مرد کو مارنے کی اجازت دی ہوئی ہے اور یہ کہا ہے کہ وہ عورتوں کے اوپر فوقیت رکھتے ہیں۔ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ اسلام جنسی تفاوت کا قائل نہیں ہے مرد و عورت کے درمیان میں، اسی جانب آپ کہتے ہیں کہ مرد وہ عورتوں کے اوپر سربراہ ہے، اور پھر ساتھ میں آپ یہ بھی کہتے ہیں وَاضْرِبُوهُنَّ، مردوں کو اجازت دیتے ہیں کہ عورتوں کی مار کٹائی کریں، اور اس کی جنس سے متعلق جو ہے کہ اگر ایک عورت اس کا دل نہ بھی چاہ رہا ہو، مرد کے لیے اگر وہ انکار کرے گی تو ساری رات اس کے اوپر فرشتے لعنت برساتے رہیں گے۔ تو اس طرح کی جو مذہبی جو روایات ہیں یا جو ہمارے ہاں لوگ بیان کرتے ہیں، تو یہ تو بالکل آپ کے اس دعوے کے خلاف ہے کہ اسلام انسانی حقوق دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام نے ہی خواتین کو حقوق دیے، اس سے پہلے خواتین کے کوئی حقوق نہیں تھے، خواتین کے ابھی بھی کوئی حقوق نہیں ہیں اسلام کے علاوہ باقی معاشروں میں۔ پروپیگنڈا ایک اور چیز ہے، حقیقت ایک اور چیز ہے۔ ابھی کا مغربی معاشرے نے خاتون سے اس کی نسوانیت کو چھین لیا ہے، اس کے ماں ہونے کو چھین لیا ہے، اس سے خانوادہ چھین لیا ہے، اس سے شوہر چھین لیا ہے، سب کچھ چھین کے اس کو کہتے ہیں ہم سب کچھ تمہیں دیتے ہیں۔ یہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ کچھ بھی آج ویسٹرن خاتون کے پاس کچھ بھی نہیں رہا ہے، بالکل بے یار و مددگار اور ایک جنسی کھلونا بن کے رہ گئی۔ اس کو سارے حقوق مل رہے ہیں، جس کی اب اولاد نہیں ہے۔ اب معاشرہ ایسا ہو گیا ہے کہ اولاد وہاں پہ پیدا نہیں ہوتی، اور ابھی جو گروتھ ریٹ ہے وہ 1.2 1.3 1.5، یعنی یہ تمام معاشرے تنزلی کا شکار ہو رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں۔ یہ جو آپ کو کہتے ہیں نا پابند کیا ہے، اولاد کی پابندی، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو، فیملی پلاننگ، جی یہ وہاں اس کے بالکل الٹا ہے۔ وہاں کہتے ہیں زیادہ بچے پیدا کرو، جتنا بچے پیدا کرو گے اتنے ہم پیسے دیں گے، ہم راحت دیں گے، چھٹی دیں گے، کیا کیا دیں گے، وہ بچے پیدا نہیں کرتے۔ اچھا، ہمیں یہاں کے مولوی صاحب کی طرح الگ بات بتاتے ہیں۔ الگ بات بتاتے ہیں، اچھا، ہاں اسی طرح ہمیں الگ بتاتے ہیں۔ اچھا، یہاں بھی اگر اس طرح کی چیزیں شروع ہو جائیں تو وہ پھر یہاں بھی شروع کریں گے، اس لیے کہ ان کے ملک اب ان سے نہیں چلنے ہیں۔ ہمیں جو یہ ویزے دیتے ہیں یہ کسی پیار محبت میں نہیں دیتے ہیں، ان کا ملک ان کے بغیر چلتا نہیں ہے۔ اس پہ پھر کبھی تفصیل سے بات کریں گے کہ وہاں ابھی جو ظاہر یہ ہے کہ وہاں کی خواتین کو بڑے حقوق حاصل ہیں، وہاں خواتین سے تمام حقوق کو، اس سے نسوانیت تک کو چھین لیا گیا ہے، اس سے ماں بننے کے حق کو چھین لیا گیا ہے، اس کا بیوی ہونے کا جو اتنا خوبصورت، اس سے زیادہ خوبصورت میاں بیوی کا جو رشتہ ہے جو اسلام نے بنایا ہے، اور ایک فطری رشتہ ہے، اور جس میں انسان سکون پاتا ہے، اپنے سارے دن کی تھکاوٹ آ کے دونوں کی دور ہوتی ہے۔ کبھی کوئی مسئلہ ایسا ہے کہ اس کو جی چاہ رہا نہیں چاہ رہا ہے، وہ اس پہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے کہا سارے رات فرشتے لعنت بھیجتے ہیں، اس پہ کہ وہ بیچاری تھکی ہوئی آئی ہے کام کر کے اس لیے وہ سوئے تو اس پہ لعنت بھیجیں گے، نہیں۔ جو کسی اور وجہ سے، جو نافرمانی کی وجہ سے
اس کی وجہ سے وہ منع کر رہی ہے، اس کے لیے ہے، یہ اس کے لیے نہیں ہے کہ ہر صورت میں اگر وہ آخر میاں بیوی کا بھی پیار کا رشتہ ہے، اگر یہ پیار کی وجہ سے اور محبت کی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے، تو دوسرا پارٹنر بھی سمجھتا ہے اس مسئلے کو، ایسا تو نہیں سمجھتا۔ اسلام نے خواتین کو حقوق دیے ہیں، اسلام نے خواتین کو عزت دی ہے۔ ہاں، اسلام کے کچھ ایسے معاشرے ہیں جہاں جہالت کی وجہ سے وہ حقوق خواتین تک نہیں پہنچتے ہیں، یہ اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، یہ جہالت کا مسئلہ ہے۔ آپ نے جو مثالیں ان کی طرف سے کوٹ کی، میں بھول گیا کہ کر کے، جیسے عورت ناقص العقل ہے۔ ہاں، عورت ناقص العقل ہے کا مطلب کیا ہے، ہمیں یہ سمجھنا ہے، یعنی مرد میں جنبہ عقلانیت قوی ہے اور عورت میں احساسات، پیار، محبت کا جنبہ قوی ہے۔ اس میں سے جو جنبہ قوی ہوگا، دوسرا جنبہ تھوڑا سا ضعیف ہوگا۔ عورت کو احساسات کا پیکر ہونا ہے، محبت کا پیکر ہونا ہے، اس لیے کہ اس کا کام محبت نچھاور کرنا ہے، اس کا کام ہر چیز کو عقل کے ترازو میں تول کے کرنا نہیں، عقل کے ترازو میں تول کے کرے تو وہ بچے کو ایسی جگہ اٹھاتی ہے جہاں کوئی کسی کو نہیں اٹھاتا 9 مہینے۔ اس کا کام یہ ہے کہ اس کو سارے عقل سے کیلکولیشن نہیں کرنی ہے، اس نے پیار دینا ہے، اس نے محبت دینی ہے، وہ سب سے اچھی زندگی میں خاتون، اسلامی عورت جو ہے وہ انتہائی خوبصورت زندگی میں۔ دو اگر پہلو ہیں انسان میں، ایک عقل کا، ایک احساس کا، کسی میں ایک زیادہ ہوگا تو دوسرا کم ہوگا، دوسرے میں زیادہ ہوگا ایک کم ہوگا، سمپل اسی طرح۔ اور وہ عورت کے لیے بھی اچھا ہے، انسانی معاشرے کے لیے بھی اچھا ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ عورت مرد میں آپ نے کہا ان کی طرف سے آپ جو کہہ رہے ہیں جی وہ کہ مرد کو فوقیت حاصل ہے، کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے مرد کو، ایک آنے کی بھی، ایک انچ کی بھی، کسی طرح کی کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے خاتون پہ۔ یہ تو واضح ہے نا؟ نہیں مطلب مرد جو ہے وہ طلاق دینے کا حق رکھتا ہے۔ ایک اختیارات، حقوق کی بات نہیں کر رہے ہم، مرد اور عورت کو کہہ رہے ہیں ان میں سے کسی کو کسی پہ فوقیت حاصل ہے یا نہیں ہے۔ مرد نماز پڑھے تو اس کو زیادہ ملے، عورت نماز پڑھے تو اسے کم ملے۔ آج ویسٹرن معاشرے میں عورت کی تنخواہ کم ہے، مرد کی تنخواہ زیادہ ہے، نعرے ان کے الگ ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو وہ عورت کو کمتر سمجھتے ہیں۔ یہاں دین یہ کہتا ہے کہ اگر یہ کام کرے، نماز پڑھے تو اس کا ثواب کم ہے، اگر یہ پڑھے تو اس کا ثواب زیادہ ہے۔ نہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثی، کوئی فرق نہیں۔ انسان ہے، روح ہے، انسانی ہے۔ یہ تمام خطاب عبودیت اور روح کرتی ہے، روح نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے، کوئی کسی کو کسی پہ کوئی برتری حاصل نہیں ہے، کوئی فوقیت تو تب ہوتی ہے نا۔ یہ جو مراد یافتہ طبقے ہیں، ہمارے ہاں فوقیت ہے اشرافیہ کو، وہ کام کرے نہ کرے اس کو ملتا ہے، سارے ریوارڈ اس کو ملتے ہیں، ساری سہولتیں اس کو ملتی ہیں۔ یہ جو کمتر ہے اس کو کچھ بھی نہیں ملتا ہے، اسے فرق کہتے ہیں۔ اس سے فرق کہتے ہیں، صحیح۔ اسلام میں کوئی فرق نہیں ہے، مرد و عورت کا کوئی فرق نہیں، مرد و عورت ہے ہی نہیں اسلام میں۔ اسلام جس کو خطاب کرتا ہے وہ نہ مرد ہے وہ نہ عورت ہے، یا الذین آمنوا میں دونوں ہیں، صحیح۔ اس لیے کہ اس کا خطاب ارواح سے ہے، روح سے ہے، جانوں سے ہے، نفس سے ہے، اس میں یہ مذکر جنس آتا ہی نہیں ہے، مذکر ہونا مؤنث ہونا۔ رہ گیا کہ الرجال قوامون علی النساء جو ہے وہ اس کو قیومیت دی گئی ہے، یعنی ذمہ داری دی گئی ہے۔ مثلا اگر ہم ایک ادارے میں کام کرتے ہیں اور اس ادارے میں ایک آدمی سی ای او ہے، ایک آدمی مینیجر ہے، ایک آدمی سیلز مین ہے، ان سب میں برابر ہیں، یہ انسانیت میں سب برابر ہے، انسانیت میں کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ جب انسانیت میں برابر ہے، آپ کے یہ اتنی تنخواہ لے رہا ہے، وہ اتنی تنخواہ لے رہا ہے، اس کا رول وہ ہے، تمہارا رول یہ ہے۔ انسانیت میں سارے مساوی ہیں، حقوق میں سارے مساوی ہیں۔ آپ سی ای او کو ماریں یا مینیجر کو ماریں یا چپراسی کو ماریں، دیا ایک ہی ہے، سب دیا ایک ہی، انسانیت ایک ہی ہے، ایک ہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ رول فرق ہیں، ذمہ داریاں فرق ہیں۔ یہاں اسلامی معاشرے میں خاتون کو جو عزت دی گئی ہے، تم گھر بیٹھو، شہزادیوں کی طرح بیٹھو، کما کے لانا اس کا کام ہے، خرچ دینا اس کا کام ہے، نفقہ دینا اس کا کام ہے، تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے عیش کرنا ہے۔ لیکن وہ کہتی ہے نا کہ میری مرضی ہے، ہاں، اس کی مرضی کا تو خیال نہیں رکھا گیا نا۔ اس کی مرضی کا خیال رکھا گیا ہے۔ یہ تمام چیزیں اس کی مرضی کے عین مطابق ہے۔ جس خالق نے اسے بنایا ہے اس کی اپنی مرضی اگر چلے تو یہی ہے جو اسلام نے دیا ہے۔
اگر مرد کی مرضی چلے تو پھر وہ کھلونا ہے جو ویسٹ میں عورت بنی ہوئی ہے. اچھا. اگر ابھی یہ اب چیزیں تو سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں. اب ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ سامنے نہ ہوں، اور یہ جو بھی ہیں آپ گوگل کریں تو سامنے آ جاتی. یہ کوئی ڈھکی چھپی چیزیں نہیں ہیں، دکھاتے نہیں ہیں، پروموٹ اس کو نہیں کرتے. وہ خاتون کبھی بھی نہیں چاہتی کہ وہ اتنی انسیکیور ہو کہ وہ بچہ پیدا نہ کر سکے. بچے سے تو محبت ہے نا، وہ اس مرد سے بچہ پیدا کرے، یہ مرد تو اس کو کبھی بھی چھوڑ کے چلا جائے گا. یہ مرد نہ اس کا نام دینے کا، نہ نفقہ دینے کا پابند ہے، نہ بچے کا نام نفقہ دینے کا پابند ہے. ہم ویسٹ میں ہوتے تھے تو ایک خاتون اور ایک مرد، میاں بیوی یا جو بوائے فرینڈ گرل فرینڈ جو ساتھ رہتے ہیں، اس نے ایک سیب خریدا تو اپنے پیسے الگ دے، اس نے ایک سیب خریدا وہ اپنے پیسے الگ دے. ہمیں تو یہ سمجھ میں نہیں آتا، بھائی تم لوگ میاں بیوی ہو؟ ہاں. پھر یہ اپنے پیسے الگ کیوں دیتے، وہ اپنے پیسے کیوں الگ دیتا ہے؟ انہیں وہ سمجھ میں نہیں، ہمارا سوال انہیں سمجھ میں نہیں آتا تھا. یہ اس نے خریدا اپنے پیسے خود دے گی، یہ میں نے خریدا میں اپنے پیسے خود دوں گا، میں اس کے پیسے کیوں دوں؟ انہیں وہ سمجھ میں نہیں آتا. عورت کو کیا چاہیے؟ عورت کو تحفظ چاہیے، عورت کو گھرانہ چاہیے، عورت کو اولاد چاہیے. یہ سب عورت کو چاہیے، یہ فطری ضرورتیں ہیں. اب میں پروپیگنڈا کر کے اور چیزوں میں لگا کے اس کو نہیں تمہیں یہ نہیں چاہیے، تمہیں یہ چاہیے، وہ وقتی طور پہ تو وہ آ جائے گی، اس کو اچھا لگے گا، اس کو آزادی. اور یہ میڈیا میں بڑی طاقت ہے، جو کچھ آپ کو نہیں چاہیے وہ سب آپ کو دلاتے ہیں. یا آپ اگر سپر سٹورز میں گئے ہوں، جو ڈپارٹمنٹل سٹور ہیں، ضرورت کی ساری چیزیں آخر میں رکھتے ہیں. مجھے ایک جگہ سے بریڈ خریدنا ہوتا تھا، باقی فضولیات خریدنے کے ہمارے پاس پیسے بھی کوئی نہیں ہوتے تھے. تو میں نے ایک دن اس اسٹور والے سے کہا، میں نے کہا میں نے روزانہ بریڈ کے لیے آنا ہوتا ہے، تم نے وہ بالکل آخر میں رکھا ہوا ہے دودھ اور بریڈ کو. یہ آپ نے بڑا بہترین نقطہ ارشاد فرمایا ہے. گھی، دال، چینی سب سے آخر میں رکھی. وہ کہتے ہیں اصل ضرورت تو وہ ہے، یہ تو تمہیں ضرورت کوئی نہیں ہے. یہ راستے میں ہم نے اتنا رنگ برنگی خوبصورت رکھا ہوا ہے، تو خام مخواہ خرید لیتے ہو. ہم سمجھتے ہیں ہم نے اپنی اختیار سے خریدا ہے، کوئی ہمارے اختیار نہیں ہے، ہم پہ جبر چلایا جاتا ہے. یہ بھی خریدو، یہ بھی خریدو، یہ بھی خریدو. اب اس کا یہ ختم ہو گیا، اس موبائل میں یہ 50 سال بھی سے کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ سب چلتا رہے گا. اتنا بڑا مشین بنا دی انہوں نے، اگلے سال یہ کام نہیں کرے گی. اس لیے کہ وہ اگلے ایڈ آنا شروع ہو جائیں گے. کچھ تو وہ سافٹ ویئر میں کر دیتے ہیں، اب تو اقرار کر دیا انہوں نے ادھر سے، کیونکہ انہی کے پاس ہوتا ہے. ہمارے تو ہاتھوں میں، ہم نے صرف پیسہ دیا ہوا ہے تو انہی کے اختیار میں. اس میں خرابیاں کر دیتے ہیں، اگلے سافٹ ویئر کچھ ایسے بنا دیتے ہیں اور اگلے ایڈ ایسے لگا دیتے ہیں. مجھے اس پہ پھر میرا دل نہیں آتا، میرا دل آتا ہے اگلا $1000 اور خرچ کرو. یعنی یہ جتنی بھی صنعتی ٹیکنالوجی ہے، اس کا بھی الحاد کے ساتھ تعلق ہے؟ نہیں، ہم الحاد سے ابھی اس طرح نہیں جوڑ رہے، ہم آزادی سے جوڑ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں یہ آزادی نہیں ہے کہ میں ہر سال نیا فون خرید رہا ہوں، یہ میری آزادی نہیں ہے، یہ میری آزادی کو سلب کیا ہوا ہے. اچھا، ٹھیک ہے نا، مجھ پہ اس کو مسلط کیا ہوا ہے. یہ تو آپ کی اپنی مرضی ہے نا، آپ اپنی ویل سے کر رہے ہیں، اپنی آپ کو کسی نے مجبور نہیں کیا ہوا، ہاتھ نہیں باندھے ہوئے. ہاں، وہ یہی کرتے ہیں، وہ بچوں کے لیے سکھاتے بھی ہیں. یہ ویسٹ میں ٹریننگ کا حصہ ہے کہ آپ یہ نہ کہو بچے سے کہ یہ پیو. اچھا، آپ یہ 2 گلاس رکھ کے کہو تمہاری مرضی ہے، اس میں سے جس کو چاہو پی لو. صحیح. اس کی تو مرضی کوئی نہیں ہے، آپ کی مرضی ہے کہ آپ یہ گلاس کو پلانا چاہتے ہیں. پیش کس طرح کرتے ہیں کہ تمہاری مرضی ہے، چاہو تو یہ اٹھا لو، چاہو تو یہ اٹھا لو. لیکن اس کے اندر ایک دائیا پیدا ہوا نا اس کو اٹھانے کا. وہی دائیا، اسی طرح غلط اختیار کا جانسا دے کر یہ دائیا پیدا کیا گیا ہے. اس کا کوئی اختیار نہیں ہے. انسان ہے نا، انسان جبر کو قبول نہیں کرتا. اگر یہ پیو، میں نہیں پیوں گا. 2 طرح کے لا کے آپ کون سا پسند فرمائیں گے؟ کوئی ایک آپ پی لیجئے. آپ کو لگے گا مجھے اختیار مل گیا. یہ جو الیکشن کا ڈرامہ ساری دنیا میں ابھی تو واضح ہوتا جا رہا ہے، یہ ڈرامہ سارا کیا ہے کہ آپ نے اپنے اختیار سے مسلط کیا، بھگ تو 5 سال. ہم نے خود کیا ہے نا، ہم نے کہاں کیا ہوتا، ہمارا کون سا اقتدار چلتا ہے. بہت زیادہ سیاسی نہ ہو جائے یہ بات. اچھا، صحیح، ٹھیک. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ حضرت آپ ویسٹ کے بارے میں نا، یعنی ہم نے یا تو جو سنا ہوا ہے وہی بات ہے میڈیا کی،
سے مروب ہیں، ہمارا معاشرہ مروب ہے. یہ بات میں نے کئی سالے لوگوں کو بیان کرتے ہوئے بھی سنی ہے، یار اس مسلمان ہم سے تو وہ کافر اچھا ہے، وہ معاشرہ اچھا ہے، جبکہ آپ بالکل اس کے الٹ بیان کر رہے ہیں. یا تو یہ لوگ گئے نہیں ہیں، نہیں جو میں کہہ رہا ہوں جو وہاں رہ رہے ہیں ہوں اس کے بیٹے کو یہ بمباری کر کے قتل کریں پھر بھی انہیں برے نہیں لگتے ہیں. اتنی مہارت تو ان میں بھی ہے، یہ نا اتنا وزڈم ہے، مہارت ہے، وزڈم نہیں کہنا چاہیے، یہ زیرکی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ عقل مندی نہیں ہے. وہ اس طرح آپ کو ٹریپ کرتے ہیں، نہیں تو ممکن نہیں ہے. یہ جتنے ابھی مثلاً یہ ہیں اسرائیل میں، فلسطین میں جتنے ہیں، یہ سارے امریکہ واضح اعلان کر رہا ہے، واضح حمایت کر رہا ہے، جنگ بندی کو ویٹو کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے. وہی فلسطینی جن کے بھائی باپ بیٹا فلاں رشتہ دار امریکہ میں بیٹھے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو امریکہ سے کوئی مسئلہ نہیں، سب ابھی بھی تعریفیں کر رہے ہیں. یہ تو سمجھ میں آتا ہے نا. یہ تو ویسٹ کی حقیقت تھوڑی سی پیچیدہ ضرور ہے، اس کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے. تھوڑا سا آؤٹ آف باکس انسان تھوڑا سا. میں میڈیا بہت کم دیکھتا ہوں. اچھا. مجھے بھی پتا ہے کہ میں بھی اگر باقیوں کی طرح 24 گھنٹے میڈیا دیکھتا رہوں گا تو میرا بھی ذہن وہی ہو جائے گا جو وہ بنانا چاہے. کہ میں جیسے میں نے مثال دی تھی، میرا کوئی اختیار نہیں. وہ 4 قسم کی خبریں دیں گے، 4 قسم کے مختلف چینلز پہ دیں گے، اور اس کے تھوڑے سے الگ ہوں گے. آخر میں نتیجہ وہی ہوگا. آپ کو یہ پسند ہے تو آپ یہ سن لیں گے، بات وہ پسند ہے. میرا خیال یہ ہے کہ میں اپنی پسند سے یہ چیز سن رہا ہوں. فیڈ سب کو ایک جگہ سے آ رہی ہے کہ ان کا ذہن اس طرح بنا دینا ہے، وہ ذہن بن جاتے. جبکہ ہمارے ہاں تو کنفیوز کیا جاتا ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں بہت زیادہ اپنی برائیاں ہم سنتے رہتے ہیں. صبح شام ہمارا میڈیا ہمیں یہ بتاتا ہے ہم برے ہیں، ہمارا معاشرہ یہ برا ہے. دودھ والے سے لے کر ہمارے ہاں مسجد کے امام تک، ڈاکٹر تک، ہر ایک کی برائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، ٹھیلے والے کی برائیاں. جبکہ اس طرف کا چہرہ ہمیں اتنا گلیمر خوبصورت کر کے پیش کرتے ہیں. اچھا، اسی کے ساتھ ہمارے بچے کے ذہن میں یہ ساری الہادی جراثیم بھی آتے رہتے ہیں. اس کو پتہ نہیں چلتا لیکن آتے رہتے ہیں. اسی طرح مرعوب ہے. میں اپنے پریکٹیکل مثال دیتا ہوں. وہ شروع میں، ابھی کافی پرانی بات ہے، ہمارے ایک دوست تھے، ہم ویسٹ میں ہی تھے. اس نے کہا لیپ ٹاپ خریدنا ہے. لیپ ٹاپ شروع میں نئے آئے ہوئے تھے اس زمانے میں، اور قیمت شاید آج بھی وہی ہے، وہ 2000 پاؤنڈ کا لیپ ٹاپ تھا. تو اس نے پوچھا کیسے پیمنٹ کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کیش 2000 پاؤنڈ. ہاں، ہمارے لیے تو بہت آسان سی چیز ہے نا. ہم 2 لاکھ 4 لاکھ کی چیزیں کیش پہ ہر روز خرید کے لا رہے ہوتے ہیں بازار میں جا کے. چاہیے. وہاں کا ٹھہر جاؤ بھائی، اپنی ذمہ داری پہ ادھر کھڑے ہو جاؤ. سیکیورٹی کو کال کیا گیا، سیکیورٹی آئی ہے، آرمڈ سیکیورٹی. اچھا. وہاں کھڑی ہوئی ہے لائن بنا کے. کہا اب 2 پیسے. وہ پیسے لیے، ٹل میں رکھ کے لاک کرنے کے بعد سانس لے. یہ معاشرہ کسی نے دکھایا ہے؟ ہمارے ہاں کہتے ہیں یہ ڈاکہ لگتا ہے، فلان ہوتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ وہاں پیسے آپ اس طرح چھوڑ کے جائیں، روڈ پہ کوئی نہیں اٹھانے والا ہوتا. وہ $1 ہو تو کوئی نہیں اٹھانے والا نا. $100 ہو تو جان لینے والے ہیں. آپ $100 جیب میں ڈال کے امریکی شہروں میں جائیں، آپ کی لاش واپس آئے گی. $100 پہ مر جائیں گے. وہ کوئی نہیں بتاتا ہے. یعنی آپ کے ہاں یہ جو بینکوں میں پیسہ آ رہا جا رہا ہوتا ہے، وہ ایک گاڑی ہوتی ہے جس کا سب کو پتا ہوتا ہے اس کو 2 ہتھوڑے مارو تو یہ کھل جائے گی. جو آرمڈ وین بنا کے اس پہ پتہ نہیں کیا 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 ہوتا ہے، سب کو پتا ہے کیا حالت. وہاں کی آپ گاڑیاں دیکھیں، اس کے آگے گاڑی دیکھیں، پیچھے دیکھیں. وہاں جو انسان بہت مہنگا بھی ہے، وہ 6 آدمی جب تک لائن بنا کے یہاں سے یہاں تک کے لیے دونوں طرف لائن بنا کے اسلحہ لے کے کھڑے نہیں ہوں گے. یہ وین سے کیش نہیں نکل سکتا. ان کے بغیر نکلے تو گیا کیش. کیمرے بھی ہیں، سیکیورٹی بھی ہے، سب کچھ بھی ہے. بھاگ بھی نہیں سکتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. صحیح. بہت بہت شکریہ حضرت آپ کا. سوال ہمارا یہ تھا کہ مسلم معاشروں کے اندر جو اچھائیاں ہیں مسلم معاشروں کے حوالے سے، بہت اچھا آپ نے اس حوالے سے رہنمائی کی. دوستو، اس حوالے سے کوئی سوال آپ کا ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ
ہم کوشش کریں گے کہ اس کا جواب ہم آپ کو علامہ صاحب سے دلوائیں. بہت بہت شکریہ دوستو. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.